RH نیٹورک کے معزز دوستو، میں ہوں ساجد زوہیب اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ یوٹیوب کی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے اور فیس بک پر بھی آپ کو ایسی بہت ساری پوسٹ ملتی ہوں گی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2023 میں ترکی کی طرف سے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لہٰذا آخر کیا وجہ ہے کہ 2023 کا اتنا چرچا ہے؟ 2023 میں ترکی کیا کرنے والا ہے؟ اور 2023 سے تمام بڑے بڑے اسلامی دشمن ملک جو اندرونی طور پر اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ 2023 سے کیوں خوفزدہ ہیں، کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ ترکی کے جو صدر ہیں یعنی پریزیڈنٹ آف ترکی رجب طیب اردگان، وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلا جیسا نہیں رہے گا۔ آخر کیا ہوگا کہ ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا؟ کیا بدلاؤ آئے گا؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے 4-5 سالوں میں دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے؟ لہٰذا ان تمام چیزوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بس میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس ہی میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری رکھا جا سکے۔ ناظرین گرامی، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو بھی ہمیشہ ضرور لائک کیا کیجیے۔ دو 2023 کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے 100 سال پیچھے یعنی 1923 میں واپس جانا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1914 سے، جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ جب فرسٹ ورلڈ وار کا خاتمہ ہوا تو اس وقت تک کروڑوں لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے۔ لہٰذا اس کا خاتمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی دشمن ملکوں کو ایسا موقع بھی میسر ہوا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست اور سب سے لمبے وقت تک چلنے والی ریاست، جس کو ہم خلافت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ختم کر دیا۔ لہٰذا اتنی بڑی ریاست اور اتنی مضبوط ریاست کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بہت پہلے سے سازشیں رچنا شروع کر دی تھیں۔ خلافت عثمانیہ کے اندر اپنے ہی غدار اور اپنے جاسوسوں کو بٹھا رکھا تھا۔ ارطغرل غازی سیریل دیکھنے والے اچھی طرح یہ بات جان چکے ہوں گے کہ پہلے کے دور کا ماحول کیا ہوتا تھا۔ جب پہلے ہماری سلطنتیں ہوتی تھیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی دشمن ہوا کرتے تھے وہ ہم سے جنگ کے لیے سامنے نہیں آیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مسلمان کو ہرانا اتنا آسان نہیں۔ لہٰذا ہمیشہ سے ہی وہ لوگ وہی کام کرتے تھے جو ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے، یعنی اندرونی طور پر غداروں کو خرید لیا کرتے تھے یا پھر اپنے خود کے آدمیوں کو جاسوس بنا کر ان میں بھیج کر ان کو کمزور کر دیا کرتے تھے۔ یہی ہوا 1923 میں۔ 1923 میں ترکی کے ہی لوگوں نے غداریاں کی اور ان کے جو نام نہاد جاسوس بھرے ہوئے تھے عیسائی اور یہودیوں لوگوں کے، ان لوگوں نے بھی اپنی چال بازی جاری رکھی، جس کی وجہ سے 1923 میں خلافت عثمانیہ کمزور ہوئی اور نتیجتاً ان لوگوں کو وہ موقع مل ہی گیا جس کا ان کو برسوں سے انتظار تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے ترکی کے کمزور ہونے پر اس کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر ترکی اپنی سلامتی چاہتا ہے تو ہم جو کہتے ہیں اسے ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا ترکی کے پاس بھی سوائے سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کو لوزان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں وہ شرطیں رکھی گئیں جن شرطوں نے ترکی کو پوری طریقے سے کمزور کر دیا اور آنے والے سینکڑوں سالوں تک کے لیے تباہ کر دیا۔ لہٰذا اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو اسلامی تمام دشمن ملکوں نے ترکی کو اس معاہدے کے ذریعے سے، ان تمام شرطوں کے ذریعے سے پورے 100 سالوں کے لیے ایک کونے میں باندھ کر پھینک دیا۔ لہٰذا اب ترکی جو پہلے طاقتور ہوا کرتا تھا اب ایسا ملک بن چکا تھا جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سوائے لاچاری کے۔ اس معاہدے میں جو شرطیں رکھی گئی تھیں ان میں سے کچھ کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس شرطوں میں سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ جو خلافت تھی یعنی خلافت عثمانیہ، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کی جگہ پر ترکی کو ایک سیکولر ترکی قرار دے دیا گیا، یعنی وہ ایک سیکولر دیش بن کر رہ گیا۔ جتنے بھی خلافت عثمانیہ میں تمام دیش آیا کرتے تھے، جیسا کہ سعودی عرب، لبنان اور اسی طرح کا مصر، آس پاس کی جتنی کنٹریز تھیں، سب کو آزاد کر دیا گیا، سب نے اپنا اپنا ملک الگ بسا لیا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ترکی کی خلافت عثمانیہ پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ کے جو آخری سلطان تھے ان کو ان کے پورے خاندان کے ساتھ ملک سے باہر نکال دیا گیا تاکہ یہ لوگوں کے ساتھ مل کر دوبارہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ لہٰذا ان کو باہر نکالنے کے بعد کچھ اور شرطیں لگائی گئیں،
जिन शर्तों में से कुछ शर्तें इस तरह हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की ज़मीन में बहुत ज़्यादा तेल है जो उसको माली तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकता है। जैसा कि आज दुबई, सऊदी अरबिया, इस तरह की जितनी कंट्रीज़ हैं जो तेल के दम पर बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी हैं, तुर्की भी तेल की मदद से बहुत ऊपर जा सकता था। लिहाजा उन शर्तों में से एक शर्त ये भी लगाई गई कि तुर्की अपनी ही ज़मीन से 100 सालों तक तेल नहीं निकाल सकता है। और उन्हीं शराइत में से एक शर्त ये भी थी कि तुर्की की जो बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया दोनों को आपस में मिलाती है, जिसमें से बिजनेस के तौर पर बहुत से जहाज़ गुजर कर जाते हैं, लिहाजा उसको तुर्की के अपने हक़ से ही बाहर कर दिया गया। यानी ये कानून लगा दिया गया कि ये पूरी दुनिया की मिल्कियत है। अब तुर्की 100 सालों तक इस बंदरगाह से गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। लिहाजा इस तरह के बहुत से बुरे शराइत जो तुर्की के ख़िलाफ़ लगाए गए थे और जिसके ज़रिए से तुर्की को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, वो अब 2023 में कंप्लीट होने जा रहे हैं। यानी 2023 एक ऐसा साल है कि जिसके आने के साथ साथ तुर्की अपने ही देश से तेल भी निकाल सकता है, उसके अलावा तुर्की खिलाफत की मांग भी कर सकता है, उसके अलावा तुर्की की अपनी बंदरगाह है जिससे वो बहुत सारा टैक्स वसूल करके अपने जीडीपी और अपनी इकॉनमी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। लिहाजा 2023 में क्या मोड़ आने वाला है, इसका अंदाज़ा सिर्फ हम इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, वो अपनी तकरीरों में अक्सर कहते रहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, बल्कि तुर्की ऐसा तुर्की बनेगा जो अपनी तारीख़ में पहले कभी हुआ करता था। लिहाजा हम सभी जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ क्या है। खिलाफत उस्मानिया अर्तुग़रुल गाज़ी के दौर से जो निकल कर आई थी वो तुर्की सल्तनत ही थी। तुर्की से छोटे से लोगों ने, एक कबीले में बसने वाले लोगों ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया था। ये इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत थी। लिहाजा सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये है कि यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अमेरिका जैसे जितने भी इस्लामी दुश्मन मुल्क हैं, उन लोगों को कोई भी इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती अगर रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के सदर नहीं होते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 2023 आने के साथ साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान हैं, जो कि एक इस्लामी कट्टर सोच रखते हैं और जिनका नज़रिया ये है कि इस्लाम नहीं तो कुछ नहीं। लिहाजा यही वजह है कि वो लोग अभी से ही तुर्की के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं और 2023 से पहले ही तुर्की को किसी तरह से इन तमाम चीज़ों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले ही तुर्की की फ़ौज के ज़रिए से रजब तैयब अर्दोगान का जो तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, वो भी इस्लामी दुश्मन मुल्कों की तरफ से ही एक खुफिया रंजिश थी जिसका खुलासा बाद में हुआ था। लिहाजा ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि 2023 के बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि यकीनन 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की बिल्कुल नहीं रहेगा। यकीनन बहुत कुछ बदलाव आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।